ایسی اولاد میں کی کرا جڑی اولاد میری توہین تے نسلٹ دا باعث بنے۔ اگر کہ شرعن اے مسئلہ جائز نہیں، بندے اپنی اولادن آ کر دیا کردے نے عزت دی خاطر، شان دی خاطر۔ بات سمجھ آگئی ہوئے گی۔ عزت بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے، دولت نال بھی بڑی نعمت ہے، اولاد نال بھی بڑی نعمت ہے۔ میں مسافر ہاں، میرے علماء کرام موجود نے، رسول اللہ دی حدیث پاک ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ۔ لوگوں تین بندے ایسے نے اللہ جنہ دی کوئی دعا بھی رد نہیں کردا، اللہ مظلوم دی دعا نہیں رد کردا، اللہ مسافر دی دعا بھی رد، بولو بولو، اللہ مسافر دی دعا بھی رد نہیں کردا۔ لو میں مسافر ہاں، بڑا گنہگار ہاں، بڑا خطا کار ہاں، لیکن میری محمد عربی دی زبان سچی ہے۔ میں تواڈے واسطے انشاءاللہ ہن بھی دعا کراں گا، سفر اندر بھی دعا کراں گا۔ اے میرے اللہ، جو میرے بھائی بزرگ نوجوان اور چھوٹے چھوٹے میرے بیٹے یا میری ماواں بہنیں بیٹیاں اج دے پروگرام دی زینت نے، اللہ ساریاں نوں ذلت کولوں بچا لے، اللہ دنیا آخرت عزت دے نال مالا مال فرما۔ کہو آمین۔ میں تو اڑے کلو سبحان اللہ نہیں کہلوانی کہ اچھی کہو، پچھلے کہو، اگلے کہو، دل کرے تے کہہ لے جے، نہ دل کرے تے نہ کھیا جے، لیکن تانوں درود پاک میرے نال نال پڑھنا پہنا ہے۔ آئی عرض کرنا چاہنا، عزت میرے اللہ دے قبضہ قدرت، عزت بڑی بڑی اللہ دی نعمت ہے، اور عزت میرے اللہ دے قبضہ قدرت دی اندر ہے۔ اگر اللہ عزت دینا چاہے، اللہ بلندی دینا چاہے، اللہ شان دینا چاہے، حضرات اگر اللہ بندے نے چڑھانا چاہے، چمکانا چاہے، ساری دنیا مل جائے، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ اور جنہوں اللہ ذلیل کرے، جنہوں اللہ رسوا کرے، اور جنہوں اللہ ستیہ ناش کرے، ساری دنیا مل جائے، کوئی او دی عزت نہیں بنا سکتا۔ آئی اللہ دا قرآن سنیے کہ نبی پاک دا فرمان بھی سماعت کیجئے۔ حضرات کا عقیدے توحیدی سمجھا ہوا اور عزت دا پیغام دے کے اپنی باتوں میں کرود کر دیا گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کچھ بولو، تھوڑا جا اور آسرا کر لو، کم از کم تہاڈی آواز سپیکر نال زیادہ ہونی چاہیے، انہاں کو آواز رکھیا جے، ادب نال، سنجیدگی نال، پیار نال، محبت نال درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرات میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا اور کوئی مطالبہ نہیں کراں گا، ایک ہی گزارش، ایک ہی عرض، ایک ہی ریکویسٹ، ایک ہی ادب عرض کراں گا۔ میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا، محبت نال، پیار، راج راج کے گج وج کے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرات کو میں ڈیمانڈ، میرا مطالبہ میں حکم نہیں کر رہے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھنا، آواز تھوڑی جی اور کھول دے، تینوں اللہ آواز کھول دے، اور کوئی نہ چھڑی انہوں، تھوڑی جی آواز کھول دے۔ حضرات رات یار نہ سنیے، جزاک اللہ، ایتھے رہن دو۔ حضرات اللہ دا قرآن، اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو اے نکے نکے چوپرے آجے دے وڈے وڈے درود پاک پڑھنا جے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تاکہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جان۔ کچھ کہیں دے نا درود پاک نہیں پڑھ دے، نہیں پڑھ دے، نہیں پڑھ دے، میں کہنا نہ سونے آئے، ایویں دا بہتان نہ لگایا کر، میرا حکم کیے، میرا مطالبہ یہ، میری ڈیمانڈ کی، میں کہنا ہے اے درود پڑھیا کر، ضرور پڑھیا کر، نوا نہ کڑھیا کر، راج راج کے پڑھیا کر، تے گج واج کے پڑھیا کر، صبح شام لیل و نہار پڑھیا کر۔ حضرات دا فائدہ کی ہوئے گا، میرے علماء کرام موجود رہے، توجہ فرمانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے اذن تکفا ہموکا، میں بڑی بات مختصر جی کرنی ہے، اذن تکفا ہموکا ویغفر لک ذنبوکا، حضرات جرا بندہ زیادہ درود پاک پڑے گا، اللہ زندگی دیا ساری پریشانیاں ساری تکلیفاں سارے دکھاں دا اللہ خاتم فرمائے گا، حضرات اللہ زندگی دے گناہ معاف فرمائے کہ میرا ایمان ہے، حضرات میرے سامنے بیشوے نبی پاک دے فرامین موجود رہے، توجہ فرمانا سونے آئے، جرا بندہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک دے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑے گا نا، میرا ایمان اللہ سے بندے نو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ پڑھیا کر حضرات میں محبت آپ پیغام دیا کرنا ہے کہ آقا تے درود دے، آقا تے درود دے سلام پڑھیے، ایک کوئی وظیفہ صبح شام کریے، آقا تے درود دے سلام پڑھیے، ایک کوئی وظیفہ صبح شام کریے، پڑھیا درود دے بلاواں ٹل گیا، کمدی والا آیا تے بہارا مل گیا، مکے غم خوشیاں انہیں بھی کیا لینا چاہنا ہے، مکے غم عزت ہزارہ مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ حضرات گل دور نکل جائے، جری بات میں عرضہ کر رہے ہیں سونے عزت اللہ دے قبضہ قدرت دی اندر نے، حضرات بلندیاں میرے اللہ دے قبضہ قدرت دی اندر نے، اور اللہ دا قرآن در محبت نسمات کیجئے، فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ حضرات اللہ دا قرآن کل اے میرے پھول، کل اے میرے پھول، جی اللہ سنے کی آڈر ہے، اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن اعلان کر دیجئے، اللہم مالک الملک، اللہ تو شہنشاہ، اللہ بادشاہ دا بادشاہ، اللہ تو مالک الملک، میرے اللہ تیری صفت نہ تیری شان تیرا حکم تے آرڈر دے فرمان میرے مالک آئے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جن چاہے بادشاہی عطا کر دینے، اللہ جی جو کرتے ہیں بادشاہی چھین لگے۔ اگلی گل طرح تیار نہ سنی اللہ دا قرآن، اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت دا بھی مالک تو ہے، اللہ ذلت دا مالک بھی تو ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مردی اللہ دی آئیے میں ترمذی دی حدیث دا ترجمہ کرائے، حضرات رات یاد نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو درود پاک منگیا، پڑھ لو درود پاک، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقے کا سواری تے جلوہ کرنے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا، آقا دے ردیف نبی دے پیچھے سواری دے بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کیسی جن سازیاں کر دیتیاں، سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماد نے عبداللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ،
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. توجہ فرمائیے، ترجمہ سماعت کیجئے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو. میں کہ تسی اندر آ جاؤ یار، تسی بار بار گلاں ہی کرنی ہیں پھر گل مزہ تا نہیں نا. آج رہے 3-4 بار بیٹھے نے نا، میں ویندا پیا یہ آپ دی گلاں لگے. او ویکھو نا، پتہ نہیں پیچھے سندا ہے. او ویکھو میں کہنا اندر آ جاؤ، منہ پروں کر لیندا. میں کہ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ پتر، تانوں کہندا اندر آ جاؤ، اللہ تانوں جزا دے دے. آ جاؤ یار، کی ہو گیا جی؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں لگتی. اوتھے نے بیرلر طرح ہلول کے بہ جاندے نے. میں کہ اندر آ جاؤ، کافی جگہ موجود ہے. مسجد کی کھلی ماشاءاللہ، اے تساں مسجد بنائی، اندر آ جاؤ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سین سادیاں کر دیتی ہیں. عبداللہ جو تو بھی سوال کرنا اللہ کو کرنا ہے، کدے کو کرنا ہے. میں نہیں کہتا، رسول اللہ دا فرمان. عبداللہ جو تو بھی سوال کرنا ہے، صحت دا سوال، عزت دا سوال، اولاد دا سوال، کاروبار دا سوال، کامیابی دا سوال، کدے کو کرنا ہے؟ بولو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ اوکھا ویلا آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، امتحان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اوکھے ویلے پکارنے تے کنوں پکارنے؟ بولو کنوں پکارنے؟ اللہ نو پکاریا کرو. سن اللہ نو پکاریا کر. میں نہیں کہتا، اللہ دا قرآن ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نو پکاریا کر، اللہ نو سوریا کر، اللہ نو وعدہ دیا کر. اللہ میں بات سمجھانا چاہنا، میں تو کہا کرنا ہے کہ تو رب نو آوازہ ماری جا، تو رب نو آوازہ ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جائے، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جائے. نہیں لوڑا کدھر جان دیا واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا. او سندا کل فریاداں دی، او پوریاں کردہ مراداں دی. میں دی گلہ نہ کریا کر، میرے سندا نے فلاں دی موڑدا نے. او سندا کل فریاداں دی، او پوریاں کردہ مراداں دی. او دیندہ ہے آپ اولاداں دی. کون دیندہ ہے؟ اوہ دیندہ ہے آپ اولاداں دی. نہیں جرتاں کسی نشان دیا ہے، واشانا رب رحمان دیا ہے، واشانا رب رحمان دیا ہے. اور جنو چاوی پیغمبر چندائی، اوتے خالق مالک کندائے. انہوں جدوں پکارو، کہہ دو نا جنہ تے اللہ سندا ہوتے بولن، انہوں جدوں پکارو، انہوں جدوں پکارو سندائے. انہوں قدرت سننا سنان دیا. حضرات عقیدے دی گل کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. سنو سنو ایویں دی گلاں نہ کرے کرو، او بھی کچھ کردا، او بھی کچھ کردا، فلاں کچھ کرے گا، فلاں کچھ کرے گا. ہاں جی، ڈرنے والے قبراں تو ڈر گئے، جنڈیاں تو ڈر گئے، وڑاں تو ڈر گئے، جناب ڈرنے والے پتھراں تو ڈر گئے. لیکن نبی دی گل سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہ ہوئے تھے میں ذمہ دار سے ترمذی دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ سارے کائنات مل جائے سنی سارے کائنات اتفاق اتحاد ہو جائے اس سارے کائنات کمپرومائز ہو جائے اس سارے کائنات ایک کر لوے کٹے ہو جانا تین دکھ دینا جانا پریشان کرنا جانا ذلیل کرنا جانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ساری دنیا مل جائے اگر اللہ نے منظور نہیں تیرا بال بھی کو ٹیڑھا کر سکتا بولو نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ عزت دینا چاہے ساری دنیا مل جائے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اللہ اونچا کرنا چاہے کوئی نیواں نہیں کر سکتا اللہ بلندیاں دینا چاہے کوئی پستی نہیں دے سکتا اللہ شان دینا چاہے کوئی بندہ دونوں تک پریشان تے ذلیل نہیں نہ کر سکتا حضرات ادھر میرے مالک دا اختیار ہے وہ جو چاہے اللہ دی مرضی ہے نا وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے میری اللہ اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اس دا کون دیندہ ہے اللہ میں دعا کرنا سارے اپنے بندے عزتاں عطا فرما دے اللہ بلندیاں عطا فرما دے اللہ سر اونچیاں کر دے اللہ شانہ دے دے اللہ میں دعا کروں گا اللہ کسی نے دکھ نہ آئے پریشانی نہ آئے اللہ کوئی بندہ ذلت دا منہ نہ ویکھے اللہ ہر بندے نو قدم قدم تے خوشیاں برکتاں اور عزتاں دے نال مالا مال فرما دے کہو آمین یار میں مسافرہ دعا کر چلے آجے میرا اللہ انشاءاللہ ضرور خیر پائے گا اگلی ایک اللہ تعالیٰ تیانو سلمہ گالا اپنی مقامہ ایک گالا تعالیٰ سمجھ آگئی ہوئے گی کہ عزت بڑی بڑی اللہ دی نعمت اور عزت اللہ ہی دیندہ ہے یہ سمجھ آگئی دو گلہ میں سمجھا یعنی عزت بڑی بڑی رب دی نعمت ہے اور سیانے کہندے نے اور جینا بھی عزت والے بندے دا تے مرنا بھی عزت والے آدمی دا ہاں جی رہنا سہنا بھی عزت والے بندے دا تو دنیا تو جانا بھی عزت والے آدمی دا آئیے ہر بندہ چاہتا ہے عزت ملے شان ملے بلندی ملے مقام ملے مرتبہ ملے بندہ اچھا ہو جائے ہر بندہ چاہتا ہے آئیے میں اس کے چاہتے کو بیان کرا گل طرح پلے بنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تہر دے اللہ نے اپنا پقیدہ قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمہ کا سنے آئے اعلان فرما دیجئے لوگ من کان یرید العزہ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا اے میرے سونے نبی اعلان کر دیئے لوگو جڑا بندہ عزت پانا چاہندہ جڑا بندہ عزت حاصل کرنا چاہندہ ہے ہر بندہ ہی چاہندہ ہے آقا اعلان فرما دیئے سونے اور جڑا بندہ عزت حاصل کرنا چاہندہ ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وہ اپنے اللہ نہ تعلق مضبوط کر لوے اپنے اللہ دے قریب آ جائے اپنے مالک دا تابعدار بن جائے مالک کہنا دا تابعدار بن جائے من کان للہ کان اللہ لہو لوگو درات یہاں سلو جرہ بندہ اللہ دا بن جائے گا اللہ دا بیلی بن جائے گا اللہ دا سجن بن جائے گا اللہ دے قریب ہو جائے گا جرہ بندہ مالک کے کہنا دا ہی بن جائے گا اللہ دا ہی بن جائے گا حضرات اللہ دا قرآن اللہ سے خوش نصیب انہوں عزتاں دے نال مالا مال فرمائے گا
تے رب دا کیویں بنیا جا سکدا ہے؟ آئیے در اللہ دا قرآن سنی عزت دی گل کر رہے ہیں. وہ شروع سے آیا مبارکہ پڑھ کے آیا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس آیا مبارکہ دی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دو چیزاں بیان کی تھی. لوگ ذرا دھیان نہ سماعت فرمانا ہے. اللہ رب العزت دا قرآن آقا اعلان کر دیجئے جڑے ایمان والے نے اہل ایمان نے جنہ لوگاں کول ایمان والے دولت موجود ہے اللہ ایمان والیانو عزتاں تے بلندیاں نال مالا مال فرمائے گا. ایمان والے عزت باندھے دے. بولو ایمان والے جنہ کل ایمان دی دولت ہے جنہ کل ایمان دی دولت موجود ہے اللہ ایمان والے عزتاں عطا فرمائے گا. بڑی بات مختصر کر دینی چاہنا سونے آئے. نماز دی پابندی بھی ایمان ہے. بولو نماز دی پابندی بھی بولو نا مسئلہ سمجھاواں گا. اللہ ایمان دی وجہ عزت دے گا. اللہ ایمان دی وجہ تو بلندی عطا فرمائے گا. تے نماز دی پابندی ایمان ہے. بولو نماز دی پابندی. اللہ پاک نے قرآن کریم دی اندر نماز نو ایمان آکھے آئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. آئیے قرآن ایک اور مقام سماعت کیجئے. اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حضرات ان آیتاں دے میرے اللہ نے تینہ چیزاں تذکرہ فرمایا. بڑی سادہ دی بات کر دینا چاہنا ہے. اللہ دا قرآن ہے کہ لوگ قرآن سننے والے قرآن سن کے محظوظ ہونے والے قرآن سن کے ایمان تازہ کرنے والے قرآن سن کے خوش ہو جانے والے قرآن سن کے کھل کھلا جانے والے دل لہا جانے والے. حضرات اللہ دا قرآن اللہ دے ذات دے توکل دے بھروسہ دے یقین کرنے والے نمازاں دی پابندی کرنے والے زکات دی ادائیگی نو یقینی بنانے والے. اللہ دا قرآن لوگ لوگ پکے مومن لوگ پکے بولو لوگ پکے. اگر میرے تواڈے کول چیزاں ہیں نا تو سمجھو ایمان دی رتی ہے وے. حضرات قرآن سننا سنانا پڑھنا پڑھانا ایمان ہے. حضرات نماز دی پابندی ایمان ہے. زکات دی ادائیگی ایمان ہے. توجہ فرمانا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ ایمان دی وجہ تو بلندیاں عطا فرمائے گا. بات بڑی مختصر کرنی چاہنا سونے آئے. حضرات نوجوانوں تیار نہ سنو. اکھاں دی حفاظت کرنا بھی ایمان ہے. اکھاں دی حفاظت کرنا بھی ایمان ہے. کنا دی حفاظت کرنا بھی ایمان ہے. لوگوں زبان دی حفاظت کرنا بھی ایمان. میری بہنوں پردہ کرنا بھی ایمان ہے. چہروں چھپانا دلوں گانا بھی ایمان ہے. میں نہیں کہنا اللہ دے نبی دا فرمان ہے الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ لوگوں حیا اور ایمان اللہ دے ملزوم نے. اگر حیا نہ رہے تو بولا ایمان بھی نہیں رہندا. حیا نہ رہے تو بولا ایمان
اگر چاہنا ہے نا کہ عزت ملے حیا دا مظاہرہ کرنا پائے گا سونے خیرات دا مظاہرہ کرنا پائنا اکھاں دی حفاظت کریا کر سونے کنا دی زبان دی چہرے دی حفاظت کریا کر اگر تیرے کو حیا مل جائے گا تے غیرت مل جائے گی ایمان آ جائے گا یرفع اللہ الذین آمنوا اللہ ایمان دی وجہ تو بلندیاں عطا فرمائے گا اللہ ایمان دی وجہ عزت عطا فرمائے گا نہیں سمجھے حدیث اللہ دا قرآن سن لیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان بڑی شارٹ کٹ بات کرنا تھا لوگوں میرے آقا دا فرما صحابہ مسجدہ نو بنانا ایمان ہے مسجدہ دے دیکھ بھال کرنا ایمان ہے مسجدہ دے سفر کرنا ایمان ہے مسجدہ دے رونق دے زینہ بننا ایمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم حضرات اللہ دا قرآن انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے اعلان کر دیجئے اللہ دے کرن ایمان والے ہی آباد کر دینے ایمان والے اللہ دے کرن جا کے بھیندے رونکا لاندے نے حضرات عرض کرنا جانا سونے آئے مسجدہ نو بنانا چلانا نظام تلانا محبتہ دے پیار کرنا ایمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا اللہ ایمان والن عزت عطا فرمائے گا ایمان والن اللہ عزت عطا فرمائے گا بخاری دی حدیث سن لیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ سنو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ آقا فرمانے کے لوگوں صلہ رحمی کرنا بھی ایمان ہے بولا صلہ رحمی کرنا بولو نا رشتہ داریاں جوڑنا بولو تو صحیح یار کہ جمعہ دا خطبہ نہیں کہ میں تنہیں بلا نہیں سکتا حضرات رشتہ داریاں جوڑنا بھی ایمان ہے کٹھیاں کرنا بھی ایمان ہے محبت پیار دی فضا قائم کرنا بھی ایمان ہے نفرتہ مٹا کے محبتہ دے پھول نچھاور کرنا ایمان ہے ماں باپ نہ صلہ رحمی کرنا بھی ایمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا صلہ رحمی کر ایمان ہے حضرات اللہ دا قرآن کے لوگوں جو ایمان والے نے اللہ ایمان والیاں عزتاں دے نال مالا مال فرمائے گا اگر عزت پانا چاہنا پھر جوڑیا کر توڑیا نہ کر کٹھیا کریا کر دور نہ کریا کر آئیے میں کہ حدیث بخاری دی پڑھ دینا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ یہی واسع الجامع مسند احمد اندر بھی موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرسی عبد جرا بندہ دو کام کرے سونا بڑی وڈی گل کر لگا جرا بندہ دو کام کرے گا میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ زندگی لمبی کرے گا زندگی شان والی دے گا عزت والی دے گا تے برکت والی دے گا جرا بندہ دو کام کرے گا اللہ نبی دا فرما اللہ روزی اندر بھی برکت فرمائے گا دو کام کرنے نے بولا کنے کام سمجھ آ رہی کہ اگلی بھی جا رہی ہے دو کام کرنے نبی پاک دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ صلہ رحمی کرے رشتہ داروں جوڑے اللہ سانے جوڑوں دی توفیق دے دے کہو آمین کہو یار نہ نفرتہ نہ ملایا کرو بھائیرو نفرت کنڈے نہ کھلاریا کرو نہ دور کریا کرو نفرتہ پہلے بڑیاں عروج دینے جوڑن دی کوشش کرو کٹھیا کرن دی کوشش کرو ہائے اللہ ہر برادری اندر ایک ایک دو دو بندے ایسے ضرور ہوں دے دے جنہ دا کامی شرارت کرنا خباست کرنا جنہ دا کامی نکھیڑنا جنہ دا کامی دنیا پیدا کرنیا ایسی شرارت کر دے ایسی دیلی لاند ہے ایسی خباست کر دے 15 سال برادری جو لڑائی نہیں مکدی ہاں جی بندے نال بندہ نہیں رہن دیتا جی نال جی نہیں رہن دیتا ہن باندر طرح تماشا ویندا کہندا ویکھا پھر میرے کام آسمان تا وعدہ دے ظالما
اللہ پاک رشتہ داریاں توڑنے والے نو جنت حرام کر چھڑے آئے. میں کسی دی جنت دا ٹھیکے دار نہیں، میں محبتہ بنڈن آیا، میں جوڑن واسطے آیا، توڑن نہیں آیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. پڑھو درود پاک، پھر پڑھ لو. کیوں ڈرے ڈرے جو دم کروانا ہے جو پڑھ دی کرو، درود پاک پڑھیا کرو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، لوگو جرا بندہ صلہ رحمی کرے، میں صحیح روایت پڑھ چکا، جرا بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہے اور اپنے ماں باپ دے خدمت کرنے والا نوجوانہ ماں باپ دے قدر کریا کر، تدیم کریا کر، تکریم کریا کر، ادب کریا کر، حیا کریا کر، وفا کریا کر. نوجوانہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے جرا بندہ صلہ رحمی کرنے والا تے امی ابو دے خدمت کرنے والا تے محبت پیار کرنے والا ہے، اللہ زندگی لمبی کر دے گا، اللہ روزی اندر برکت فرمائے گا. ایک کم پہ عمل پلے بن اللہ عزت عطا فرمائے گا. حضرت قاری صاحب تو حکم سی، لہذا میں حکم دی تعمیر کر دے گا. ایک اور بھی سمجھا دی نظر میں تو کہا کرنا ہے کہ لوڑ دینو بندے آج سکھ جین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی. اور لوڑ دینو بندے آج سکھ جین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی. کر والدین دے آرام دا خیال، جنت نو پالیا مشقتاں دے نال، اور دیتا ہے پیار تیری کیتی ہے سنبھال. جانچو نہ دسی تینو رہن سین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی. کدی اپنا ماضی بھی دیکھیا کر مسلمان، اور سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلانو جو گسے، منہ وچ کچھ بھی نہ پانو جو گسے، منگن دوالت نہ کھانو جو گسے، لوڑ تینو ماں دے سہارے لین دی. تو کریا کر خدمت والدین دی. آئیے بڑی بات چھاڑ کر کرنا جانا کلیا میں کو سوچیا کر، او کار تیرا پوریاں جو تھوڑا تیریاں، آج تیرے ماں پیانو لوڑا تیریاں. کار تیرا پوریاں جو تھوڑا تیریاں، آج تیرے ماں پیانو لوڑا تیریاں. انہاں کولو ہونیاں نو چھوڑا تیریاں، کڑی آگے تیرے کولو سکھ لین دی. تو کریا کر خدمت والدین دی. سنی ادب دا تقاضا، حیا دا تقاضا، تدیم دا تقاضا، تقریب دا تقاضا. ان آگے نظر جھکایا کر تو، اکھیاں تے اکھیاں نہ پایا کر تو. اپنے امی ابو دے سانو چینا بولے یا کر، چڑچڑا کے نہ بولے یا کر. لوگوں سنو، میں ایک محدثی سیرت نے پڑھے ہے، حضرات ایک محدثی سیرت نے پڑھے ساری زندگی. سنو نوجوانوں، ایک محدثی عظیم نے ساری زندگی مکان دی چھتے نہیں چڑھے. کسی نے سوال کیا تھا جی تہاڈا ذاتی مکان کدی چھتے نہیں تے چڑھے؟ بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے. سنو کہنے لگے لوگ تہانوں نہیں جے پتا میں چھت تے کیوں نہیں چڑھدا، نیچے میری بوڑھی والدہ رہندی ہے، ماں تو چاہنا بھی گوارا نہیں کردا کہ تیرا بنا ناراض ہو جائے. ادب کر سونیا، ان اگے نظر جھکایا کر تو، اکھیاں تے اکھیاں نہ پایا کر تو. جی جی کر کے بلایا کر تو، عادت بنا ادب نال رہن دی. تو کریا کر خدمت والدین دی. میرا مشاہدہ بزرگاں کول پوچھ لیا دے. حضرات بڑی وڈی گل سنانا چاہنا ہے. اور جڑے والدین کول رسے رہن گے، سکھ چین انہاں کول خوشے رہن گے. اور جڑے والدین کول رسے رہن گے، سکھ چین انہاں کول خوشے رہن گے. وچ او جہنم دے جسے رہن گے، ملے گی صدا اے ناراض رہن دی. تو کریا کر خدمت والدین دی. محبت نہ پیغام پلے بن سونیا ہے. اللہ اللہ ماپے جے ناراض نے منا لا دوستا، جپیاں پیار نال پالا دوستا، جنتا چ کوٹھیاں بنا لا دوستا، جگہ ایو دوستا ہمیشہ رہن دی. تو کریا کر خدمت والدین دی. اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. لوگو
اللہ سبحانہ و تعالی ایمان دی بدولت عزت عطا فرمائے گا، اللہ ایمان دی بدولت بلندی عطا فرمائے گا۔ اور میں کیڑی بات کراں، اگر ایمان ہے نا پلے، اگر ایمان پلے آ، اللہ اسے اپنے کپڑے سوارنے آ، جتیاں سوارنے آ، گڈیاں سوارنے آ، مکان سوارنے آ، کدی ایمان بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کیتی ہے؟ کدی ایمان بھی سوارنے کی کوشش کی؟ میرا ایمان کائنات خوبصورت ایمان بن جائے۔ بھائیو ایمان ہے تو عزت ہے، ایمان نہیں تو بولے عزت ہے، بولو نہیں عزت۔ اور میں کیڑی بات کرا، اگر ایمان تے موت آنی ہے جنت پکی ہو جانی ہے، اس سے بڑی اور کی عزت ہو سکتی؟ حضرات بخاری پاک دی روایت پڑھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، آسرا کر لو تھوڑا جو اور آسرا کر لو، ودی نو ڈر کوئی نہیں، پڑھ لیا کرو درود پاک۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، لوگا من ماتا وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سن نبی داؤد الفاظ نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ لوگ جس بندے نے ایمان تے موت آئے گی، توحید تے موت آئے گی، سلام تے موت آئے گی، اور مر لگے اللہ نے کلمہ طیبہ نصیب فرما چھوڑے آئے، میرے آقا مدنی کریم نے فرمایا لوگ ادھر موت آئے گی، اللہ جنت دا مہمان بنائے گا اور اعلان ہو جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تیرے حسن دا، تیرے رنگ ٹھنگ دا، تیرے قد و قامت دا، تیری دولت دا، پیسے دا کوڈی مول نہیں پینا، اگر مول پائے گا تیرے ایمان دا مول پائے گا، تیرے عقیدہ توحید دا مول پائے گا، عزت ملے گی دنیا اندر بھی اگلے جہان اندر بھی۔ حضرات عرض کرنا جانا گل دوروں نکلنا، میں عزت دا پیغام دے رہے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اور صلی اللہ، اے دو تین حدیثہ سنتے گل میں اپنی کلوز کر لگا جے۔ اللہ دا قرآن ہے، آقا اعلان فرما دیجئے کہ لوگوں اللہ اہل علم عزت عطا فرمائے گا۔ میں سادہ جا ترجمہ کر، میرے علماء بھی بیٹھے نے، اللہ علم دی بدولت بلندیاں عطا فرمائے گا، اللہ علم دی بدولت شان عطا فرمائے گا، اللہ علم دی بدولت حقیقی عزتان المالا مال فرمائے گا، اللہ ایمان دی وجہ تو لوگوں دنیا آخرہ دی حقیقی عزت نصیب فرمائے گا۔ اور غصہ نہ کریا جے، یہ بات میں علا وجیر بصیرت عرض کرن لگا، خدا علماء دی موجودگی گل کرن لگا، ذرا تیار نہ سنو، کوئی میرا ساتھ ناراض نہ ہوئے، میں عصری علوم فنون دی مخالفت نہیں کردا، سنو جی بات میں سمجھانا چاہنا، انگلش علم نہیں، ریاضی علم کہہ دینا، انگلش علم نہیں، ریاضی علم نہیں، سائنس علم نہیں، حضرات بایو شایو علم نہیں، توجہ فرمانا، اے ہنر روزی کمان دا رنگ ٹنگ طریقہ سلیقہ دے، حضرات لوگوں نے گائیڈ لین دین دا طریقہ علم نہیں، علم کس چیز کا نام علماء موجود نے، اللہ دی جدی قسم ہے، علم اللہ دے قرآن دا نام، علم رسول اللہ دی حدیث فرمان دا نام ہے۔ میں مخالفت نہیں کردا، اپنے بیٹے بیٹیوں میں پڑھایا کرو، انگلش پڑھاؤ، ریاضی سائنس کمپیوٹر پڑھاؤ، سکھاؤ، پی ایچ ڈی کرواؤ، LLB کرواؤ، جو مرضی پڑھاؤ، میں بالکل مخالفت نہیں کردا، میں علم دی بھیک منگدا پیا سونیا،
اپنے بیٹے نو اللہ دا قرآن بھی پڑھایا کہ نبی دا فرمان بھی پڑھایا کر. میں نے بچن مبارکباد پیش کرا جنہیں قاری صاحب کو قرآن پڑھے ہے, انہیں بیٹی نے مبارکباد پیش کرا جنہوں نے قاری صاحب دی زوجہ محترمہ کو قرآن پڑھے ہے. میں دعا کرنا اللہ نے بیٹے بیٹیاں نو اپنے والدین واسطے اپنے اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. کہو آمین. اے حقیقی علم دے, اے حقیقی علم ہے, علم اللہ دا قرآن, علم رسول اللہ دا نام ہے. توجہ فرمانا ہے جرا بندہ علم والا جی جو اللہ دا قرآن موجود ہے, رسول اللہ دا فرمان دے بیان موجود ہے, اللہ انہیں ستانتا فرمائے گا. آئیے لوگ صحیح مسلم دے حدیث پڑھ دیں آئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. رسول اللہ دی حدیث مسلم دی اندر توجہ فرمائیے گا. میرے آقا دا فرمانے کے لوگ سن لو, اللہ قرآن دی وجہ تو, اللہ قرآن محبت پیار دے وفا دی وجہ تو اللہ قومان عزتان المالا مال فرمائے گا. قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے, قرآن سکھن والے, قرآن سکھان والے, قرآن سمجھن والے, قرآن سمجھان والے, قرآن سنن والے, قرآن سنان والے, قرآن تے عمل کرنے والے, قرآن دا نفاذ کرنے والے, قرآن دے مطابق فیصلے کرنے والے. میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جنہ لوگاں دا اٹھنا بیٹھنا قرآن بن جائے گا, چلنا پھرنا قرآن بن جائے گا, لینا دینا قرآن بن جائے گا. جنہ لوگاں دا لباس جامد لوگوں اللہ دا قرآن بن جائے گا, جنہ لوگوں دی خرید و فروخت اللہ دا قرآن بن جائے گا, اور جنہ لوگوں دا جینا مرنا اللہ دا قرآن بن جائے گا, جنہ لوگوں دی خوشی غمی اللہ دا قرآن بن جائے گا. اللہ انہا لوگوں عزتان المالا مال فرمائے گا. اللہ میں دعا کرنا سانو قرآن محبت نصیب فرما دے. ہے نا پیار قرآن نال؟ قرآن کریم محبت کر دے ہو نا ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو جنہ جنہوں نے قرآن پاک نال محبت ہے اور قرآن دا ترجمہ یاد ہے. وخاؤ ذرا جنہ جنہوں نے قرآن دا ترجمہ یاد ہے نا وہ ہاتھ ذرا کھڑے کرو. میں ویکھا کینی کہ محبت ہے قرآن نال. 1 2 3 4 5 6 7 سن لو. محبت بڑی قرآن نال, پیار بڑا قرآن نال. غصہ نہیں کریں. ڈائجسٹ پڑھنے آتے ٹائم میں, ناول پڑھنے آتے ٹائم میں, ساری رات گندے میگزین پڑھنے آتے ٹائم میں, یہ ساری رات اللہ معاف فرمائے انہاں فلمہ ڈرامے تے سٹوریاں آتے ٹائم میں, ساری رات سیاسی جناب ولاگ بڑے سن دیں, بڑی سیاسی تبصری سن دیں, ساری رات فلمہ تے ڈرامے. ہائے اللہ نہیں ٹائم ملیا اللہ دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں, رسول اللہ دی حدیث تے فرمان تے بیان واسطے ٹائم کوئی نہیں. لوگوں سن لو, جڑی قوم قرآن کو دور ہو جائے کبھی عزت کی زندگی بولو پا سکتی؟ بولو ایک ہی ہے. چل بس تسی تشریف رکھو, اللہ تعالیٰ جزائے خیرات. کسی بچے نے پکڑاؤ, کوئی بچے نے کچھ پکڑاؤ وہ چلا دے گا, تھوڑا چلنا پھرنا اسی مناسب نہیں سمجھ دے. تشریف رکھو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ. غصہ کر گئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ قرآن دی وجہ عزتاں تا فرمائے گا. آگے بڑی مختصر بات عرض کریں گا سونیا, قرآن دے قریب آ جا, قرآن پڑھیا کر, اپنے بچوں کو قرآن واسطے وقف کر دے. اے نہ سوچی میرا بیٹا قرآن پڑھ گیا تو کی کھائے گا. آدھا گل سمجھانا چاہنا, قرآن پڑھیا کر, پڑھایا کر, سکھیا کر, سکھایا کر. اے قرآن دے قریب آ جائے گا سونیا, اللہ عزتاں
بھی عطا فرمائے گا، اللہ شفاء بھی عطا فرمائے گا، اللہ رحمت برکت مالا مال فرمائے گا۔ حضرات اللہ دا قرآن سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آؤ لوگ قرآن دے قریب آؤ، قرآن دے قریب آؤ، یہ قرآن شفا بھی بن جائے گا، رحمت بھی بن جائے گا۔ حضرات قرآن اللہ برکتہ بھی عطا فرمائے گا، عزتہ بھی عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ قرآن دی وجہ اطمینان قلب بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ دا قرآن سنیے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر بندہ دکھا دا رونا روندا ہے، مولانا پریشانیاں جا نہیں چھڑ دیاں، دکھ جا نہیں چھڑ دے، کاروبار دی برکت کوئی نہیں، بزنس کوئی نہیں، جاب کوئی نہیں۔ حضرات اللہ دا قرآن ہے کہ لوگوں اطمینان ملے گا، برکت سکون اللہ دے ذکر نال۔ آئیے مسلم دی حدیث پڑھ دیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ حدیث پاک بیان کر دینے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے، وما اجتماع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ آقا فرمانے کے لوگوں جو اللہ دے گھر وچ کسے گھر دے کچھ لوگ جمع ہو گئے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، سکھانے والے، سکھانے والے، فائدہ کی ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ قرآن دی وجہ تو زندگی سکون والی نال مالا مال فرمائے گا۔ لون بندہ کسے مشورہ دے وے، اپنے بیٹے نے قرآن دا حافظ بنا، قرآن دا قاری بنا، عالم دین بن جائے، کہتا مولانا میرا دل بڑا کردہ ہے میرا بیٹا حافظ بن جائے، لیکن ڈر بڑا آندہ ہے حافظ بیٹا بن گیا کتوں کھائے گا؟ میں کہا منہ بھی جو کھائے گا، کی کھائے گا؟ سن دے نہیں کی کھائے گا؟ میں کہا کا کھائے گا؟ گھاس، پتہ ہے کہ نہیں؟ حافظ بن کے کی کھائے گا؟ تینوں نہیں پتہ کی کھائے گا؟ کائنات دا بہترین کھانا اللہ انہوں نصیب فرمائے گا۔ یا تسی انصاف نال جواب دے آج تک کوئی عالم دین، کوئی خطیب، کو حافظ بھوکھا مریا ویکھیا جی؟ تانوں کی نے کہا جی؟ کرم والا جدوں بھی مرد ہے اوور لوڈ ہو کے مرد ہے۔ ہاں توجہ حضرات، توجہ فرت، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اگر اپنی اولاد نو قرآن نال جوڑو گے نا، حدیث نال جوڑو گے، یقین جانا تہاڈی بھی دنیا آخرت سنور جائے گی، تہاڈی اولاد بھی سنور جائے گی۔ بیسیوں دلائل میرے سامنے نے۔ حضرات مرتبہ عرض کرنا چاہنا، نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ ترجمہ اویں کرا شاید تانوں سمجھ آ جائے کہ تورات، زبور، انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے، رب چایا زندہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ توجہ کیجئے گا، ایک حرف نیکی دا مل دی، نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ عزت قرآن نال جے، ایک حرف نیکی دا مل دی، نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ سن قرآن شفا دا نسخائے، قرآن جگہ جگہ دیا ٹھکرا کھانے والو آ جاؤ، قرآن دے قریب آ جاؤ۔ قرآن شفا دا نسخائے، نال نسخہ اتنی نان دائے، تورات، زبور، انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے۔ توجہ فرمانا، ہویا نازل
دل اے جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے ہزار مہینے تو بہتر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قرآن دے قریبا ہویا نازل اے جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے ہزار مہینے تو بہتر ہے ہزار مہینے تو بہتر نہیں حد بننا کوئی شان دائے تورات زبور انجیل بیے حضرات میں قرآن کرام خراج تحسین پیش کرا علماء خراج عقیدت پیش کرنا چاہنا توجہ فرمانا جنہیں پیار ایدی نال پاگے نے شورب دی عزتاں پاگے نے تو کی جانے کاری صاحب دی کی شان ہے اور جڑے پیار ایدی نال پاگے نے شورب دی عزتاں پاگے نے اور سنیا اے وزارت کرسیاں تو ود کے رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق ولا يزال اور جڑے پیار ایدی نال پاگے نے شورب دی عزتاں پاگے نے اے وزارت کرسیتوں ود کی اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے ماشاءاللہ میرے استاد محترم میرے شیخ میرے محسن میرے مربی جنہ دو استادی کو الحمدللہ یہ استادی میں میرے سارا سبق سناما کو ہونی تو سنانا مزہ آئے گا ماشاءاللہ میرے استادی تشریف لے آئے استادی دے انتظار تھی دعا فرمو اللہ سارے استادی اور صحت لمبی زندگی عطا فرمائے بحمدللہ تعالی ہر سال 3 سال استادی کو پڑھیا اور استادی دی شفقت زیر سایہ الحمدللہ 5 سال پڑھاندہ بھی اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے مسلم شریف پڑھی موطا امام مالک پڑھی اور بڑی کتاب الحمدللہ استادی کو پڑھیاں انہاں واسطے صدقہ جاریہ ہاں دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت استاد دا سایہ ساڑھے دلات استاد قائم رکھے شہید تفیقیت والی شان اور ایمان واللہ لمبی زندگی نصیب فرمائے اور اپنے توڑے واسطے دعا کرنگا اللہ میں نے تو قدم قدم تے عزتان المالا مال فرما دے اللہ پاک ہر ایک عزت نصیب فرما دے آئیے قرآن دے قریب آؤ رسول دے حدیث دے قریب آؤ اہل علم بن جاؤ انشاءاللہ دنیا دی عزت اگلے جہان دی عزت تھوڑا مقدر و نصیب بن جائے گی باقی پھر کدی گلہ ہوں گیا ان لفتت اکتفا کرنگا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین